بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ ایک پیاری دعا کے ساتھ، اے رب العالمین ہمیں ہر آنے والے دکھ، تکلیف، ذلت، رسوائی، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ تو روزانہ اسلامی واقعات سننے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہی ہوں ایک دلچسپ واقعہ، جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ دوستو، یہ واقعہ سرکار غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک چور کا ہے جو ابدال بن گیا۔ یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ایک شخص کا ہے جسے زندگی میں کوئی بھی پیر نہیں ملا تھا، اور اب یہ شخص 60 سال کا ہو چکا تھا، یعنی 60 سال کی عمر تک اسے کوئی بھی پیر بیعت ہونے کے نہیں ملا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس کی بیوی مرید ہو چکی تھی، اس کے بچے بھی کسی نہ کسی پیر کے مرید ہو چکے تھے، لیکن یہ شخص جسے اب تک کوئی پیر سمجھ میں نہیں آیا، اس آدمی کے ساتھ جب بھی کوئی پیر علاقے میں آتے تھے اور اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو یہ شخص انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھتا تھا۔ اگر کوئی پیر صاحب 99% تک بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے، بلکہ بالکل ان کے اندر کوئی بھی خامی نہیں ہوتی، اگر ان کی کوئی 1% بات اس شخص کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ کہہ دیتا کہ نہیں، یہ صحیح پیر نہیں ہے اور یہ پیر بنانے کے لائق نہیں ہے۔ اور وہ شخص اتنا حساس تھا کہ اگر کوئی پیر صاحب دائیں پیر کی بجائے بایاں پاؤں جوتے میں پہلے ڈال دیتے تو یہ شخص ایسا ہی کہتا کہ نہیں، یہ تو پیر بنانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یعنی اس شخص کی عادت تھی کہ ہر انسان کے اندر خامیاں ڈھونڈتا تھا، کسی کی خوبیوں پر اس کی نظر نہیں رہتی تھی۔ ایک دن یہ شخص اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کوئی نہ کوئی پیر بنا لیں، ورنہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر بنا پیر کے اس دنیا سے چلے گئے تو بہت برا ہوگا۔ اور بڑے بزرگوں کا ہی کہنا ہے، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ لیکن اس شخص نے اپنی بیوی کو بھی کہہ دیا تھا کہ چل ہٹ، تم مجھے طعنہ دے رہی ہو، جب تک مجھے کوئی صحیح پیر نہیں ملے گا میں مرید نہیں بنوں گا۔ تو اس شخص کی بیوی نے کہا، یہ بات تو آپ ٹھیک ہے، مگر زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اگر میں مر گئی تو قیامت کے دن پیر صاحب کے ساتھ اٹھوں گی، لیکن اس وقت آپ کیا کریں گے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بیوی کی بات سن کر اس شخص کا دماغ کھٹ سے جاگ اٹھا۔ اس نے کہا، یہ بات تو میری بیوی نے بالکل پتہ کی ہے، زندگی اور موت کا تو حقیقت میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ میں صبح کا سورج نہ دیکھ پاؤں تو میرا کیا ہوگا؟ یہ خیال ابھی گزرا ہی تھا کہ اس شخص نے عشاء کی نماز پڑھی اور بستر لگایا، اور بستر پر لیٹے ہوئے اس خیال میں گم تھا کہ اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس خیال کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں مر گیا اور بنا پیر کے ہی ایسے ہی چلا گیا تو میرا حشر کیا ہوگا؟ اب اس بندے کا دماغ چل پڑا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ رات کا جب تیسرا پہر لگا تو یہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ، بہت ہو گیا، میں نے بہت نکتہ چینی کی، لوگوں میں بہت دیکھا اور بہت عہد اور ان کی خوبی کو نہ دیکھا بلکہ ان کی خامیاں دیکھتا رہا۔ اب کچھ بھی ہو، اب میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ابھی گھر سے باہر نکلوں گا اور جس شخص پر میری نظر پڑے گی اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا، چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ جیسا بھی انسان ہو۔ وہ شخص
اپنے گھر سے یہ کر کے نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے چوروں کا قافلہ جا رہا تھا جس میں تمام چور موجود تھے، اور اس قافلے میں جو سب سے پیچھے تھا وہ اس شخص کے سامنے آ گیا۔ جسے ہی وہ چور سامنے آیا تو دیکھا کہ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، کیونکہ چوروں نے تو اپنا چہرہ چھپایا ہی ہوتا ہے۔ پھر اس بندے کو اپنا وعدہ یاد آیا، جو بندہ میرے سامنے آئے گا میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا۔ اس شخص نے اپنے وعدے کے تحت نہ دیکھا نہ تاؤ اس چور کا پاؤں پکڑ لیا اور کہنے لگا، پیر صاحب مجھے اپنا مرید بنا لیجیے۔ وہ شخص جو چور تھا اب اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے پیر صاحب کیوں کہہ رہا ہے؟ میں چور ہوں؟ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، بھائی کیا میں تمہیں پیر نظر آتا ہوں؟ میں تو خود کسی کا مرید نہیں، تو پھر میں تیرا پیر کیسے ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں نے تو اپنے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ مجھے جو شخص ملے گا میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ جب میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جو ملے گا وہ میرا پیر ہوگا اور تم مجھے ملے ہو اور تم نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے لیے بھیجا ہے۔ تو وہ شخص حیرانگی سے کہنے لگا، اے بھائی پاگل آدمی، میں چور ہوں، وہ جو سب سامنے جا رہے ہیں وہ سب بھی چور ہیں، اور میں تجھے کیا بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ اگر تم نے مجھے ایسے ہی پکڑ کر رکھا تو میرا قافلہ مجھ سے دور چلا جائے گا۔ وہ شخص بھی بہت ضدی تھا، وہ کہنے لگا، نہیں، آپ جو کوئی بھی ہو، چاہے چور ہو چاہے گناہ گار ہو، پہلے مرید کرو پھر چلے جانا۔ تو وہ چور کہنے لگا، اے پاگل آدمی، میں تجھے مرید کیسے کروں؟ میں تو خود خطرے کے نشان سے اوپر چل رہا ہوں، یہاں میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں تو خود کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میری آخرت کیا ہوگی، میں تجھے کیسے مرید کر لوں؟ میں تو بہت بڑا چور ہوں۔ اس چور نے اس شخص کو اپنے تمام گناہ بتائے تاکہ وہ اس سے دور ہو جائے، لیکن وہ شخص تھا جو بڑا ہی ضدی تھا۔ اس نے اس کے پاؤں اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیے اور کہنے لگا، اب تو میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا، اب تو میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ چور نے پوچھا، ایسا کیوں؟ وہ کہنے لگا، آج تک میرے سامنے جتنے بھی پیر آئے ہیں سب نے اپنی تعریف ہی کی ہے، یا پھر اپنے ساتھ والے مریدوں سے اپنی تعریف کرواتے رہے، تم تو اپنی تعریف نہیں بلکہ برائی کر رہے ہو۔ میں سمجھ گیا کہ سب نقلی تھے اور تم اصلی ہو۔ وہ چور اب دل ہی دل میں سوچنے لگا، یا اللہ کیا ماجرا ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ میں اپنی اتنی برائی کروں گا تو یہ مجھ سے پیچھا چھڑا کر چلا جائے گا، لیکن یہ تو الٹا اور زیادہ ضد پر آ گیا۔ اس چور کے دماغ میں سوچ آئی تو اس شخص نے کہا، میں تیرا پیر ہوں اور تو میرا مرید ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، جی حضور آپ ہی میرے پیر ہیں اور میں آپ کا مرید ہوں۔ تو اس چور نے کہا کہ پیر کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے؟ تو وہ شخص ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، جی حضور میں جانتا ہوں، آپ جان بھی مانگو گے تو میں دے دوں گا۔ تو وہ چور کہنے لگا کہ نہیں، مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے، بس میرا حکم اتنا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دے۔ تو اس آدمی نے ضد میں آ کر کہہ دیا، اے میرے پیر، میں تمہیں اپنی گردن دے دوں گا لیکن تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، پہلے آپ مجھے مرید کرو۔ تو اس چور کو لگا یہ تو بہت ضدی آدمی ہے، کچھ نہ کچھ تو مجھے دوسری ترکیب سوچنی پڑے گی۔ تو اس شخص نے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو سامنے گھر ہے، یہی ہمارا آج کا نشانہ تھا، میرے جو ساتھی تو پتہ نہیں دوسرے گھر میں چلے گئے، لیکن ہمارا نشانہ اسی گھر میں چوری کرنے کا تھا۔ سامنے تمہارے جو گھر ہیں، ابھی میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تمہاری نظروں کے سامنے چوری کروں گا، اس کے بعد تو تم یقین کرو گے کہ میں چور ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، جو بھی کرنا ہے کریں، لیکن پہلے مجھے مرید کریں۔ تو اس چور نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ جیسے ہی یہ دونوں اس گھر کے پاس پہنچے تو اس چور کے دل میں خیال آیا، تو اس شخص سے کہنے لگا کہ تو بھلا
آدمی نظر آتا ہے اور میں بہت برا گناہ گار ہوں، بہت گناہ کیے ہیں میں نے دنیا میں اور ابھی چوری ہی کرنے والا ہوں۔ دیکھو، گناہ کرنا تو گناہ ہی ہے، لیکن گناہ دیکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تم ایسا کرو، وہاں مت جاؤ، تم یہیں بیٹھ جاؤ۔ میں اندر جاؤں گا اور چوری کا مال لا کر تمہیں دکھاؤں گا۔ اگر تم کو مجھ پر یقین نہ آیا میں چور ہوں تو پھر میں تمہیں مرید کر لوں گا۔ تو اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، وعدہ کرو۔ اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنا مرید بنا لوں گا۔ اس کے بعد وہ اندر چلا گیا اور وہ شخص وہیں پر بیٹھ گیا۔ جب وہ اندر گیا تو پورے مکان میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اندر روشنی بالکل نہیں تھی سوائے ایک چھوٹے سے چراغ کے۔ تو اس چور نے اندھیرے میں ہی ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے تو اس چور کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ایک طرف ہاتھ مارا تو اسے تسبیح ملی، دوسری طرف ہاتھ مارا تو جائے نماز ملا، اس سے آگے ہاتھ مارا تو ایک لوٹا ملا اور اسے نماز کی جگہ بھی ملی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مکان کا مالک تو بڑے کپڑے پہن کر باہر نکلتا ہے اور اندر تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بظاہر مجھے بہت امیر نظر آتے ہیں، یہ تو بالکل کنگال ہے، یہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چوری کرنے کے لیے چور اس تلاش میں ایک گھر کے کونے میں بیٹھ گیا اور ادھر دوسرے کونے پہ میرا جناب غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے عبدالقادر جیلانی، کڑک میں کتب کا وصال ہو گیا ہے۔ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو کتب نامزد کر دیجیے۔ ناظرین کرام، اب ہمارے غوث الاعظم کی شان و کرامت دیکھیے۔ سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ خواجہ خضر علیہ السلام، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک چور ہمارے در پر آیا ہے، بڑی دیر سے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، اسے ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغداد کی گلیوں میں جا کر شور مچائے کہ میں تو عبدالقادر جیلانی کے گھر گیا تھا اور مجھے کچھ نہیں ملا۔ کہیں یہ میری سخاوت کے طعنے نہ دے۔ اس لیے اے خضر علیہ السلام، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بندے کو قطبیت دے دی جائے۔ اے خواجہ خضر علیہ السلام، اسے قطب بنا دیا جائے اور اسے ہی ابدال بنا دیا جائے۔ اب تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تیر چل چکا تھا، اب اس چور کو بھی پیر مل چکا تھا۔ اب وہ چور نہ رہا، وہ تو ولیوں کی جماعت میں قطب بن چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس چور کو سامنے بٹھا کر سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نظر کرم فرمائی۔ جب 3 دن ایسے ہی گزر گئے تو سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شخص، تجھے اس لیے مرید نہیں کیا ہے، اس لیے ولی نہیں بنایا کہ تم بس بیٹھ کر مجھے ہی دیکھتے رہو، اب سے تمہاری کوئی نہ کوئی ذمہ داری بھی ہے۔ اے شخص، کڑک کی زمین اب تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس شخص کو سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کا درجہ عطا کیا اور اپنا خلیفہ بنا کر روانہ کیا۔ وہ مرید صادق ابھی آگے بڑھے ہی تھے، اپنے پیر کے حکم سے غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بیٹے، سن تو صحیح، تو کڑک تو جا ہی رہا ہے، لیکن دروازے پر تیرا ایک مرید تیرا انتظار کر رہا ہے، پہلے اس کو مرید کر، پھر اس کے بعد کڑک میں جانا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہی شخص تھا جو آدھی رات کو پیر ڈھونڈنے نکلا، اور سرکار غوث الاعظم کی نظر کرم دیکھیے کہ انہوں نے ایک چور کو ابدال بنا دیا اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ 3 دن سے تیرا ایک مرید جو اس رات میں تجھے ملا تھا وہ ابھی تک باہر بیٹھا ہے اور تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر آل کیجیے۔